نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. درس قرآن کی آج نشست نمبر 292 یعنی 292. آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور انتہائی اہم موضوع ہے یہ آیت مبارکہ، جس میں موجودہ زمانے کے حوالے سے ایک ایسے حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ موجودہ زمانے میں اس حکم پر عمل کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. وہ کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. موجودہ زمانے میں ان احکامات کی بڑی اہمیت نظر آ رہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرض عین ہوتا چلا جا رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالی نے انہی دو باتوں کی اہمیت کو اجاگر کر کے باقاعدہ حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائیں، اچھائی کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں. جو اللہ کے نیک اور اچھے کام ہیں، اللہ کی جانب سے جن اچھے کاموں کا حکم دیا گیا ہے، کہ ضرور ایک گروہ تم میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو اس خیر کی طرف بلائے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دے. ایک تو یہ کہ خیر کی طرف بلانا، دعوت دینا، اور پھر نیکی کا حکم دینا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جب تک یہ دوسرا حکم اس کے ساتھ نہ ہو تو عمل میں خوبصورتی پیدا نہیں ہو. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی آپ احکامات کو دیکھ لیجیے، دین اسلام کے احکامات کو آپ دیکھ لیں. اللہ نے دونوں چیزوں کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ عمل کی خوبصورتی واضح ہو جائے. سچ کی صداقت اس وقت تک واضح نہیں ہوتی کہ جب جھوٹ کی گھٹا انسان کو معلوم نہ ہو. تو جہاں جہاں اللہ تعالی نے سچائی کا حکم دیا کہ سچ بولو، وہیں اللہ تعالی نے جھوٹ سے اجتناب کا بھی حکم دیا، کیونکہ اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کا اللہ تعالی نے ایک ساتھ اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ اچھائی لوگوں پر واضح ہو جائے. تو یہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ یأمرون بالمعروف کا حکم اس وقت تک انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ جب تک وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ سمجھ میں نہ آئے. یعنی نیکی کا حکم دینا یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات زیادہ ضروری ہے کہ برائی سے بھی لوگوں کو روکا جائے. صرف اچھے اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا یہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی خلقت اور انسان کی فطرت کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. قرآن کے احکامات کو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے خوف دلا کے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. یعنی زنا اگر کوئی کرے، کہ شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے تو فرمایا سنگسار کیا جائے، اور اگر کوئی کنوارا شخص مرد یا عورت زنا کر لے تو فرمایا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں. اور اس کے علاوہ کئی اعمال پر اللہ تعالی نے جو ایک سزا کا خوف رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا گیا کہ جب تک خوف انسان کے ذہن میں نہ آئے تو پھر انسان اس وقت تک اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتا نہیں. اس کی بڑی آسان فہم مثال آپ سمجھ لیجئے. اپنے آپ کو بچپن میں لے جائیں، اپنے آپ کو آپ بچپن کے ان ایام میں لے جائیں کہ جب لڑکپن میں ہم ہوا کرتے، ہم کہیں ایسے کام اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ والدین سے پٹائی لگے، یا اساتذہ سے، یا بڑوں سے، چاہے وہ بڑے بھائی ہوں، خاندان کے بڑے ہوں یا محلے کے بڑے ہوں. یہ تو ہمارا جو بچپن گزرا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اب تو وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی معاشرے میں کہ مزید خرابیوں کی طرف جا رہا ہے. والدین تو والدین جو معاشرے کے، محلے کے بزرگ یا بڑے افراد ہوتے ہیں. اچھا، ایک بزرگی عمر کی ہوتی ہے وہ بھی اپنی جگہ. بڑے بھائی کے دوستوں سے بھی ایسے ہی خوف محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بڑے بھائی سے انسان ڈرتا ہے. لیکن اب وہ چیز معاشرے سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے.
یہ معاشرے کے بزرگوں کا خوف تو اس نئی نسل کے ذہن سے گیا تو گیا، اپنے والدین کا خوف بھی چلا گیا، اور پھر ہم اس کو ترقی کا نام دے دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے بے باک ہو گئے، بات کرنا سیکھ گئے، اور آج کل میں نے کئی ایسے والدین کو دیکھا کہ وہ کسی سے بدتمیزی کر رہے ہو نا ان کے بچے، تو والدین خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بات کرنا جانتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ بات نہیں کر رہا بلکہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تمہید میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ اللہ نے یأمرون بالمعروف کا حکم جو فرمایا ہے کہ نیکی کا حکم دینا، یہ اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک برائی سے منع کرنے کا حکم اس کے ساتھ نہ ملا دیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں اس کا عملی نمونہ تبلیغی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے خود عمل کر کے برائی سے خود بچ کر بھی دکھایا اور نیکی پر عمل کر کے بھی دکھایا، یہ عملی اعتبار سے۔ اب تبلیغی اعتبار سے آپ کی ذات اقدس کو آپ دیکھیں تو آپ ایک جگہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب جو دامن رسول سے وابستہ ہوئے ان کو برائی سے روکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں جب تک ساتھ ساتھ نہیں ہوں گی آپ اسلام کی روحانیت محسوس نہیں کر سکتے، آپ اسلام پر صحیح عمل نہیں کر سکتے۔ صرف نیکی کا عمل کا حکم دینا یا نیکی کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو نہ روکنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص لمبے لمبے سجدے کر رہا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہو، اور ماتھے پر نماز کا یہ بڑا نشان بھی اس کے ماتھے پر پیشانی پر موجود ہو، لیکن وہیں لوگوں سے بددیانتی بھی کر رہا ہو، وعدہ خلافی بھی کر رہا ہو، جھوٹ بھی بول رہا ہو، لوگوں کے حقوق بھی پامال کر رہا ہو، تو بتائیے کہ اس کی نماز کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو بات میری بڑی آسان میں نے کر کے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نقطہ کیا ہے کہ دو چیزیں دونوں اپنی جگہ ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ پہلے نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف، اور دوسری نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر یکجا ہونا ضروری۔ اب آ جائیے ان آیات کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ جو لوگ باقاعدگی سے ماشاءاللہ درس قرآن میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں پچھلا ذرا واضح ہو جائے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں، ہر بات والی آیت کا کوئی نہ کوئی تعلق پچھلی آیت سے لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پچھلی آیت کو آپ سمجھیں گے تو یہ حکم آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 104 ہے نا، اس سے جو پہلے کی آیتیں جیسے آیت نمبر 98 سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے کفار اور اہل کتاب کی دو وجوہات کی بنا پر مذمت بیان کی ان آیات میں، جس کا مفہوم کیا تھا؟ ایک وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ وہ خود کافر اور گمراہ، یعنی کفار کافر ہیں اور اہل کتاب گمراہ، یعنی خود کافر اور گمراہ ہیں، اور اس لیے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ جو آیت کا مفہوم ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آیت کا مفہوم کیا تھا کہ اے اہل کتاب تم کیوں کر رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، کس بات کا گواہ ہے؟ علی ما تعملون، جو بھی تم اعمال کرتے ہو۔ یہ بڑی ایک خاص چیز اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے کہ ہمارے عمل پر ہم چاہے کسی کو گواہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن اللہ گواہ، چاہے وہ عمل ہم لوگوں کے سامنے کریں یا تنہائی میں کریں، کیونکہ ہمارے دو رخ ہوتے ہیں نا، دو رخ تو میں نے بڑی مختصر چیز آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب جو زمانہ ہے نا، ہمارے کئی رخ ہوتے ہیں چہروں کے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوگا، نیک لوگوں میں ہمارا رخ کچھ اور ہوگا، بدکاروں میں جب بیٹھیں گے وہاں رخ کچھ اور ہوگا، بازار میں جائیں گے رخ کچھ اور ہے، گھر میں ہے تو رخ کچھ اور ہے، پھر ساری مخلوق سے جب تنہائی میں ہوتے تو پھر ہمارا رخ کچھ اور ہوتا۔ تو بہرحال اللہ ارشاد فرماتے واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو اعمال بھی کرتے اللہ اس پر گواہ۔ تو ایک وجہ سے یہ، اس وجہ سے اللہ نے مذمت بیان کی۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ خود گمراہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی گمراہ کیا کرے، اہل کتاب۔ اور اس کا پورا پس منظر میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح مدینہ المنورہ کے جو یہودی تھے وہ نئے مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلایا کرے، ان کی سوچ اور ان کی عقل میں شکوک و شبہات پیدا کیا کرے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز آ کے آپ کے
ذہن میں آ جائے اور جو نئے افراد بیٹھے ہیں ان کی بھی ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہودی کس طرح مسلمانوں کو اپنی سازش کا شکار کر دیں. جو نئے نئے مسلمان ہوں، ایک چھوٹی سی چیز کہ جب مدینہ المنورہ میں مسلمان گئے، اب کچھ مسلمان تو وہ تھے کہ جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے. اب ظاہر ہے وہ مسلمان تو دین پر بڑے سخت تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے اور قرآن کی آیت بھی کہ جو افراد مکہ میں ایمان لے کر آئے ان کا ایمان اور جو مدینہ میں ایمان لے کر آئے ان کا ایمان برابر نہیں. کیوں؟ کیونکہ مکہ میں ایمان لانا براہ راست دشمنوں سے مقابلہ کرنے والی بات اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے والی بات. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال آپ کے سامنے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا جو آقا تھا وہ انتہائی ظلم و زیادتی اور تپتی ریت پر آپ کو جو ہے ننگے بدن یعنی ننگی پیٹھ جو ہے تپتی ریت پر آپ کو لٹاتا اور باقاعدہ آگ سے سیخیں آگ میں جو ہے لگا کر وہ آپ کے جسم پر لگائی جاتی اور کیا کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دو. تو آپ ہمیشہ یہی جواب دیتے کہ میرے جسم پر تو تیرا حق ہے لیکن میں نے اپنی جان اپنی روح کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا. اب قیامت تو آ جائے گی لیکن میرے نام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کبھی نہیں مٹا سکتا تھا. تو مکہ میں ایمان لانا بڑی مشکلات تھی لیکن جب مدینہ المنورہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دور تھا نا اور باقاعدہ مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی تو وہاں پر ایمان لانا بنسبت مکہ المکرمہ کے تھوڑا آسان تھا. تو درجے کے اعتبار سے جو مکہ میں صحابہ کرام ایمان لے کر آئے وہ درجے کے اعتبار سے ایمان کے اعتبار سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں. اسی طرح پھر جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر سے پہلے جتنے افراد مسلمان ہوئے وہ اور بعد والے یہ درجے کے اعتبار سے الگ الگ. باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں فضیلت کا ایک پہلو یہ ہوتا کہ یہ صحابی بدری صحابی یعنی یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تو یہ چیز ان کے نزدیک ایک فضیلت کی بات ہوا کر. تو بہرحال اب جب مسلمان مدینہ المنورہ میں تھے اور پھر بعض کئی ایسے افراد تھے کہ جو نئے مسلمان ہو رہے تو اب یہودی کیا سازش کرتے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے. جس میں سے ایک تمثیل کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہتے کہ یہ نبی جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے اللہ کا رسول کہتے اور کہتے ہیں کہ میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں لیکن یہ عبادت کا رخ ہمارے قبلے کی طرف کر کے کرتے اپنی عبادت میں اپنا رخ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جب نئی شریعت لے کر آئے اپنے آپ کو اللہ کا رسول بھی کہتے ہیں اور نئی شریعت کی بات کرتے ہیں تو قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے. یہ شک مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا کر لیکن اللہ نے پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم قرآن میں نازل فرما دیا تو اب ان کا بغض و عداوت پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں تھیں جو پچھلی نشستوں میں ہم نے بالتفصیل سمجھی ہیں کہ کیا کیا شکوک و شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ پیدا کرتے ہیں. تو دو وجوہات کی بنا پر اللہ نے پچھلی آیات میں کفار کی اور اہل کتاب کی مذمت بیان کی. نمبر ایک تو یہ کہ وہ خود کافر اور گمراہ ہیں اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہرگز اس حالت میں نہ مرنا کہ تم حالت اسلام پر نہ ہو. یعنی تمہاری موت صرف حالت اسلام پر ہی آنی چاہیے، تمہارا ایمان سلامت رہنا چاہیے. اور یہ کب ممکن ہے؟ یہ کب ممکن ہے کہ انسان کا آخری وقت بھی ایمان کی سلامتی پر رہے؟ کب ممکن ہے؟ یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان کی زندگی دین اسلام پر گزر رہی. مسلمان کی زندگی جب دین اسلام پر گزر رہی ہوگی تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہوتی ہے کہ پھر خاتمہ ایمان بالخیر ہوتا. چونکہ گمراہ کرنے کی وجہ سے اہل کتاب کی اللہ نے مذمت بیان کی گمراہ کرنے کی وجہ سے، اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر حکم دیا ہے آیت نمبر 104 میں. اب ربط سمجھیے ان کی گمراہی اور مسلمانوں میں انتشار پھیلانا، مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹانا اور اسلامی تعلیمات کے متعلق شکوک اور شبہات پیدا کرنا. جب یہ عمل کفار اور اہل کتاب کا تھا تو اسی لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو ان کی اس برائی کو واضح کیا کہ ان کے اندر یہ خرابیاں. اب اللہ تعالی یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر واقعتاً تم ان کی برائی سے
کفار کی اور اہل کتاب کی. اہل کتاب میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی، کہ اگر تم ان کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو اس عمل کو اپنا شیوا بنا لو. وہ عمل کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو برائی سے بچاتے رہو. کیونکہ پریکٹیکلی اگر آپ سوچیں کہ جب معاشرے میں یہ فضا قائم ہو، ہر مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو نیکی کا حکم دے رہا ہو، ہر مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو برائی سے روک رہا ہو، تو آپ سوچیں کہ پریکٹیکلی جب ایسا عملی اعتبار سے معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے تو پھر نہ کفار کو، نہ یہودیوں کو، نہ نصارہ کو انتشار پھیلانے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ پوری تمہید تھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق. اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کی مزید آیات بینات جو اللہ نے خاص اس حکم کے متعلق بیان فرمائی ہیں، ان کو بھی سمجھ لیجیے اختصار کے ساتھ. کہیں ارشاد فرمایا اسی سورہ آل عمران میں آگے 110ویں آیت میں بھی اللہ تعالی نے اسی حکم کو دوبارہ ارشاد فرمایا. کیا حکم ارشاد فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ان سب امتوں میں، پچھلی جتنی امتیں، فرمایا کہ سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، امت محمدیہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو پچھلی تمام امتوں میں. اب یہ بہتری کس بنیاد پر، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج کل ہم لوگ اس بات پر تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. کہیں بات آ جائے، کہیں انسانیت کی بات ہو تو بڑے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ سمجھنے کی ضرورت محسوس کی کہ اللہ نے اشرف المخلوقات کی بنیاد کیا رکھی ہے. جیسے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تم ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں میں نکالی گئی. اب یہ بہتری کی سب سے افضل ہونے کی بنیاد کیا ہے، وہ بنیاد سمجھ لیجیے. وہ بنیاد اللہ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارے بہترین ہونے کی تمام امتوں میں تمہارے افضل ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو. یہ بنیادی وجہ. لیکن آج اگر ہم اس عمل کو صرف علماء کے ساتھ خاص کر دیں، اہل علم کے ساتھ خاص کر دیں، اور پھر علماء کا حال جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ آپ اور میں بخوبی جانتے ہیں. آج ہمارا تعلق علماء سے ہے. نمازی حضرات بھی بڑی معذرت کے ساتھ نماز کی حد تک تو ان کا تعلق مسجد سے ہوتا ہے، لیکن نماز سے آگے بڑھ کر امام سے انہوں نے تعلق بنایا ہے کبھی؟ بتائیے. کئی نمازیوں کو میں ایسے بھی جانتا ہوں، میرے خیال ہے مجھے 10واں سال ہے یہاں، 10واں سال. ایسے کئی نمازیوں کو بھی میں جانتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں انہوں نے شاید مجھ سے ہاتھ ملایا، لیکن نماز ماشاءاللہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں. اللہ ان کی عبادت کو قبول فرمائے اور ان جیسا اخلاص اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. میں جو بنیادی نقطہ بیان کر رہا ہوں نا، ذرا اس کی اہمیت کو سمجھیے گا کہ ہم نے علماء کا کیا حال کیا ہو. ہم الحمدللہ نماز تو پڑھتے ہیں، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، لیکن اس تعلق سے ہم آگے بڑھے. ہم نے اپنا تعلق امام سے استوار کیا، کیونکہ جب تک آپ کا تعلق امام سے، عالم سے استوار نہیں ہوگا تو آپ دین کیسے سیکھیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم وہی دین سمجھ رہے ہوتے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہے. اس کی تمثیل کے لیے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری اس بات کی ذرا وضاحت سمجھ میں آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ہم جتنا دین سمجھتے ہیں نا، دین اتنا نہیں، یعنی ہماری عقل جتنی محدود ہے نا، دین اتنا محدود نہیں، دین بہت وسیع. تمثیل کے طور پر یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ماں کا پیٹ ہی دنیا لگ رہی ہوتی. اب جو میں نے پیچھے بات کی ہے نا، اس بات کو ذہن میں رکھ کر اس حدیث کا مفہوم سمجھیے گا. موضوع تو دوسرا ہے، لیکن تمثیل جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کے دماغ تک وہ بات پہنچ جائے گی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب ماں کا پیٹ اور یہ پوری دنیا، کوئی مماثلت ہے، کوئی کمپیریزن ہے، کوئی موازنہ ہے ہی نہیں نا. ماں کا پیٹ بالکل چھوٹی سی جگہ
اور یہ دنیا، یہ پورا عالم کتنا بڑا ہے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کیا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہی اس کے لیے پوری دنیا ہوتی. وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب سے بڑی دنیا ہے. ٹھیک ہے. اب جتنا دین ہم نے سیکھا ہے، ٹھیک ہے، بچپن میں یا علماء کی صحبت سے یا اس طرح کی درس قرآن، درس حدیث کی محفل میں یا جمعے کے بیانات میں تھوڑا تھوڑا دین جو ہم نے سیکھا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین بس اتنا ہی ہے. اب چونکہ ہماری عقل کی جو ریڈ لائن ہے، حدود ہے، چونکہ وہ وہیں تک محدود ہے، تو ہم دین کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین بس اتنا ہی ہے. اب جس طرح ماں کا پیٹ اور یہ دنیا کوئی موازنہ نہیں، ایسے ہی ہمارے جو علمیت کا اعتبار ہے نا، اس کے مقابلے میں دین اسلام بہت وسیع ہے نا. اچھا، پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے 3-4 پہلو، یہ حدیث مبارکہ تو زندگی کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، لیکن ہم نے اس کو دوسرے اعتبار سے ایک مثال کے طور پہ میں نے آپ کو سمجھایا. آپ نے پھر فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر جب دنیا میں آ جاتا ہے، تو پھر اس کو پچھلا جہاں چھوٹا لگتا ہے، اگلا جہاں بڑا لگ رہا ہو. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور بہت بڑی ہے دنیا. لیکن پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر بچہ دنیا سے اگلے جہان میں چلا جاتا. اگلا جہان کون سا ہے؟ جہاں ہم سب نے جانا. لیکن تیاری کی اگر میں بات کروں نا، مجھ سمیت ہی تیاری شاید 1% بھی نہ، 1% بھی خیر بہت بڑا ہے، 0.99% تیاری کی بھی بات کی جائے نا، تو ہم میں سے بڑے بڑے فیل ہیں اس میں تیاری کے معاملے میں. بہرحال اگلے جہان جانا سب نے، یہ یقین ہے. کوئی اسٹے آرڈر لے کر نہیں آیا، سب نے مرنا ہے، سب نے جانا ہے. لیکن مرنے کی بات کی جائے نا، اللہ توبہ، ابے بھائی کیا ہو گیا، مرنے مارنے کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی تو میں نے جینا ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. یہ سب بیکار کی بات ہے، سب بیکار کی بات ہے. ابھی اسی 2020 اور 21 کی صرف ان 1.5-2 سالوں کی بات کی جائے تو جتنی کثرت سے ہم بات پوری دنیا میں ہوئی، کئی جوان لوگ چلے گئے، کئی ایسے لہیم شہیم طاقتور جن کو اپنی جوانی پہ، اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، ایسے بالکل ہنستے کھیلتے ہیں اس جہاں سے اس جہاں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ اب چونکہ نیٹ ورکنگ کا دور ہے نا، اور ترقی دنیا کرتی چلی جا رہی، اسپیڈ کا دور. پہلے کلو بائٹ، جس کو ہم کے بی کہتے ہیں نا، کلو بائٹ سے مل کر میگا بائٹ بنتا ہے. پہلے کلو بائٹ چلتے تھے، جیسے کوئی فائل ہوتی ہے نا کلو بائٹ، پھر کلو بائٹ کے بعد میگا بائٹ آئے جس کو ایم بی کہتے ہیں، 5 MB 10 MB. اچھا، اب ایم بی سے پھر آگے چلے گئے گیگا بائٹ، جی بی، پھر جی بی سے بھی اب آگے دور آ گیا ٹیرا بائٹ. اب آنے والے وقتوں میں اس سے بھی آگے جایا جا رہا ہے. اور اسپیڈ پر فائل کتنی گیگا بائٹ کی سیکنڈوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے، اس پر تجربات ہوتے ہیں. تو یہ مثال آپ ذہن میں رکھیے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ کا جو یہ نظام ہے، آپ سوچیں کہ کتنا عظیم نظام ہے اور کتنا فاسٹ ہے کہ بندہ ایک لمحے کے اندر اس کی روح اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہو جاتی ہے، یعنی سیکنڈ کا بھی 1000واں حصہ. ابھی انسان صحیح بول رہا ہے، اس کے حواس قائم ہیں. کہیں ایسی ہم بات بھی آپ نے ظاہراً نہ دیکھی ہو تو آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ چلتا پھرتا بندہ بات کر رہا ہے، اچانک گرا اور گیا. اب آپ سوچیں کہ اللہ کا یہ جو نظام ہے، اللہ نے جو قائم کیا ہے یہ نظام، یہ کتنا فاسٹ ہے کہ انسان کی روح سیکنڈ کے بھی 1000واں حصہ، یعنی اس سے بھی کم وقت میں انسان کی روح اس دنیا عالم ارواح میں منتقل کر دی جاتی. ٹھیک ہے، تو بہرحال گفتگو ہماری بہت آگے نکل گئی. بات صرف اتنی سی ہے، جو اصل گفتگو جہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم بہترین امت ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ کی تخلیق میں ہم سب سے بہترین تخلیق ہیں رب کی. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری اچھائی کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بہترین امتی ہونے کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. اب اس پر کچھ احادیث مبارکہ اختصار کے ساتھ سنتے چلیے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ احادیث مبارکہ جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، اس کو سننے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ یہ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ تو صرف علماء کا کام ہے، یہ صرف مذہبی افراد نے کرنا ہے، یہ مساجد کے ائمہ نے کرنا ہے ممبروں پر بیٹھ کر، اور یہ صرف انہی کا کام ہے،
یہ معاشرے میں جو برائی اتنی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام بانٹ دیے، اپنا کام بھی ہم نے دوسرے کے کندھوں پر ڈال دیا، اپنی ذمہ داری بھی ہم نے دوسرے کے کندھوں پر ڈال دی۔ جب دوسرے کے کندھوں پر ذمہ داری، اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈالی جائے گی نا، تو پھر معاشرے کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ آگے سنیے گا کہ معاشرے کی خرابی کا آج جو حال آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کا، یہ 2021 میں اب جو دنیا کی حالت ہو گئی ہے، خاص طور پر یہ اسلامی ملکوں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ مجھے تو یہی نظر آتی۔ تو اب ہم نے اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دی، ہم نے کہہ دیا کہ بس یہ انہی کا کام ہے۔ اور پھر خرابی کی بات یہ ہے، ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ چلے ذمہ داری ڈالی تو ڈالی، علماء پر، مساجد کے ائمہ پر ذمہ داری ڈالی تو ڈالی، لیکن ان کو کام بھی ہم نے نہیں کرنے دینا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی تہیہ کیا ہوا ہے کہ ذمہ داری بھی مساجد کے اماموں کی، علماء کی ہے، لیکن مجال ہے کہ ہم ان کو کام کرنے دیں، ان کو معاشرے میں دین پھیلانے دیں۔ ائمہ کرام ہوں، مساجد کے امام ہوں، علماء کرام ہوں، ان سے بغض و عداوت رکھنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، ان کے خلاف لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ ہمارا شیوا بن گیا۔ جب یہ شیوا بنے گا تو اب ہم خود تو علماء سے ٹچ میں نہیں، رابطے میں نہیں، دو زانوں ان کے سامنے ہم نہیں کرتے علم دین سیکھنے کے لیے، لیکن ہم نے یہ بھی تہیہ کر لیا ہے کہ کسی اور کو بھی نہیں سیکھنے دیں گے۔ یہ کون ہوتا ہے سیکھنے والا؟ ہم دین نہیں سیکھ رہے تو یہ کیسے سیکھے گا؟ یہ بھی ہم نے اپنا شعار بنا لیا، جو کہ برائی در برائی اور مزید خرابی معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی۔ اب آپ سنیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کوئی چھوٹا سا عمل نہیں، بلکہ اس پوری امت کی اچھائی اور بہترین ہونے کی بنیاد اس عمل پر رکھی گئی۔ یہ بہت بڑا عظیم عمل جو نبیوں کا خاصہ تھا، یہ نبیوں کا خاصہ تھا نا کہ وہ برائی سے روکتے تھے لوگوں کو اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ نبیوں کے عمل کو اللہ نے امت محمدیہ کو کرنے کا حکم دے دیا، تاکہ درجے کے اعتبار سے ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے مقرب اور خاص بندوں تک لے جائیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اس کو برا جانے، اور فرمائے کہ یہ سب سے کمزور درجہ ہی ایمان۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس حدیث کے مبارکہ کے سامنے رکھ کر، اور میں نے پچھلے جمعے غالباً یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اب معاشرہ برائی کی اس نہج تک پہنچ چکا ہے جو آج سے 50 70 100 سال پہلے معاشرے میں جو گناہ بڑے گناہ سمجھے جاتے، جو عیب بدترین عیبوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، آج وہ اعمال ہمارے لیے فخر کا باعث بن گئے، جن میں سے ایک بدترین عمل بے حیائی، بے پردگی، حرام خوری، اسی طرح شراب نوشی اور دیگر اس جیسے اعمال، زنا کاری۔ یہ اعمال آج 50-100 سال پہلے بڑے معیوب سمجھے جاتے، لیکن اب معاشرے کی حالت کیا ہے کہ اب حرام خور سینہ چوڑا کر کے معاشرے میں چل رہا ہوتا۔ کیوں؟ یہ دکھانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا مال ہے، تکبر میں متکبر بن کے اکڑ کر زمین پر چل رہا ہوتا ہے اپنے اس مال کی وجہ سے جو اس نے حرام سے کمایا ہے۔ اور اللہ کی یہ بڑی ایک عجیب و غریب نظام ہے جو آپ اگر اس بات پر غور کریں تو آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کہ حلال لقمہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے۔ اگر آپ نے لقمہ حلال کمایا ہے اور لقمہ حلال ہی خود کھایا ہے تو انسان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انسان نظروں کو نیچی کر کے چلتا ہے، عجز و انکساری کے ساتھ چلے گا تو اس کے قدم عاجزی والے ہوں گے، تکبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ لیکن حرام کا لقمہ جب انسان کی خون میں گردش کرنے لگ جائے اور انسان کے خون میں حرام شامل ہو جائے تو تکبر اس کا شیوا بن جاتا اور فخر محسوس کرتا ہے۔ بتائیے آج معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی ہے، بھرے ہوئے معاشرے میں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا۔ اس پر میں نے یہ پوری بات آپ کے سامنے عرض کی کہ اب ہم اس کمزور درجے سے بھی نیچے آ گئے، یعنی اب ہم اس برائی کو بھی برائی نہیں سمجھ رہے۔ بات یہاں سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کیا ہمارا ایمان جو جس درجے کو حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہ کمزور درجہ ہے، کیا آج ہمارا ایمان اس کمزور درجے سے بھی نیچے ہے؟
اب نیچے کا درجہ تو حضور نے بیان ہی نہیں فرمایا نا، صرف 3 ہی درجات، ہاتھ سے روکنا برائی کو، زبان سے روکنا، یا دل میں برا جاننا۔ اب ہم اور آپ موازنہ کریں کہ کسی برائی کو دیکھ کر ہمارا خون کھولتا ہے یا نہیں، یا اگر ہم دیکھ کر اندیکھا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سوچتے ہیں کہ یار اس کا مسئلہ ہے وہی دیکھے، اس کی برائی ہے وہ جانے۔ تو وہ راحت اندوری کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع پر، اس کی مناسبت سے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی۔ تو اب ہم آگ کہیں لگی ہو، آگ تو ایک برائی کی مثال دی ہے نا انہوں نے۔ آگ ضروری نہیں کہ یہ عرف عام والی آگ، برائی سمجھ لیجیے کہ جب برائی کو ہم دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ یہ برائی کی آگ لگی ہوئی ہے تو لگی رہے، میرا گھر تو محفوظ ہے۔ تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب برائی کی آگ بھڑکنا شروع ہوتی ہے نا تو کئی گھر اس زد میں آتے ہیں، کئی خاندان اس زد میں آتے ہیں۔ بندہ یہ نہ سوچے کہ یہاں پر صرف میرا مکان تھوڑی۔ تو اگر ہمارا ایمان اس درجے سے بھی نیچے ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت، اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ضرورت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ورنہ، اس ورنہ کے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے۔ فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ یعنی اگر تم نے ایسا نہ کیا، نیکی کا حکم نہ دیا اور برائی سے لوگوں کو نہ روکا، تو فرماتے ہیں کہ ورنہ عن قریب اللہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا۔ اور وہ عذاب کیسا عذاب ہوگا؟ وہ عذاب کیسا عذاب ہوگا؟ ہو سکتا ہے آسمانی عذاب نہ آئے، ہو سکتا ہے زلزلہ نہ آئے، ہو سکتا ہے بارش نہ ہو سکتا ہے کہ آندھی اور طوفان والا عذاب نہ ہو، ایسا عذاب ہو۔ وہ عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہم رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جب بہت زیادہ گرمی کی شدت ہو جائے تو پورا کراچی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اناف مسجد میں بارش کی دعا ہوتی ہوگی یا صرف میں ہی کرتا ہوں؟ آپ اپنی بات کریں نا، اپنے آپ کو اگر سوچیں تو مسجد کے علاوہ آپ گھر میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے نہیں ہوں گے کہ یا اللہ باران رحمت نازل فرما دے؟ کرتے ہوں گے نا، سخت گرمی میں۔ تو آپ سوچیں کہ صرف اس مسجد میں یا ہم اور آپ تھوڑی دعا کر رہے ہیں، ظاہر ہے پورا کراچی بارش کی دعا کر رہا ہوتا، لیکن بارش نازل نہیں ہوتی، اور ہم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں۔ زیادہ بارش ہونا بھی یہ بھی نقصان کا باعث ہوتا ہے، لیکن بارش نہ ہونا یہ بھی اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ سے صرف اس کا فضل مانگا کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کریں، اور لوگوں کے سامنے اس عمل کو جاری اور ساری رکھیں کہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو بڑی قابل غور حدیث مبارکہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو، جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ لوگ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر بھی ہو لیکن اس کے باوجود نہ روکیں، یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ کر رہا ہے اور ہم اس پر قادر بھی ہیں کہ اس کو گناہ سے روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کرے گا، ان سب معاشرے والوں کو۔ حالانکہ گناہ تو ایک شخص کر رہا ہے، گناہ تو ایک شخص کر رہا ہے، باقی لوگ نہیں کر رہے، لیکن باقیوں کو عذاب صرف اس بنیاد پر مل رہا ہے کہ وہ اس ایک کو روک کیوں نہیں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتے ہیں تو فرمایا کہ پھر ان سے الگ ہو جاؤ، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو کہ جو ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو اس سے پہلے میں نے بیان کی نا عذاب والی، یہ اسی کے الفاظ کی مزید توسیع ہے، مزید وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ سنیے،
فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہے، ورنہ، یہاں بھی وہی الفاظ ہے ورنہ کی۔ ورنہ کا مطلب کہ اگر نیکی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے۔ آج جو معاشرے کی حالت جو میں نے بالکل بیان کی ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا نا کہ جو معاشرے کی آج حالت ہے، خاص طور پر یہ اسلامی معاشرے کی، اب یہ حدیث مبارکہ آپ سن کر تھوڑا سا موازنہ کریں معاشرے کا، تھوڑا دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت نظر آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانیاں 1450 سال پہلے بیان فرما دی۔ کیا ارشاد فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر تم ہی میں سے، الفاظ پر غور کی، تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعا کرتے رہیں گے لیکن اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں، خاص طور پر یہ پاکستان کی حالت آپ دیکھیں، پھر ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے نا کہ ہم نے اس عمل کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم نے اپنا یہ شیوہ بنا لیا ہے کہ نہ خود نیکی کرنی نہ کسی کو کرنے دینی۔ یہ بھی ایک معاشرے کی بدترین صورت ہے کہ بھائی نہ خود نیکی کریں گے نہ کسی کو کرنے دیں گے، نہ خود برائی سے رکیں گے نہ کسی اور کو روکیں گے۔ یہ ہے نا آج کل کوئی نیک عمل کر رہا ہو اسی کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، بھائی کیوں کر رہا ہے یہ نیک عمل، اور کوئی برائی کر رہا ہو تو اس برائی کا حصہ بن کے مزید اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ روش معاشرے کی ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ فرمایا کہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو فرمایا اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ حق کہنا اس کی موت کو مقدم نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم سچ بولیں گے، حق بات کہیں گے، تو اس حق بات کہنے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہماری موت وقت سے پہلے ہمیں آ جائے گی یا ہمارا رزق چھین لیا جائے گا۔ یہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کا ہمیں خوف ہوتا ہے، یا تو جان کا خطرہ ہوتا ہے یا مال کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ظالم کے سامنے یا جس کسی ظالم امیر شخص کے سامنے جس نے حرام خوری کر کے مال کمایا ہو، اس کے منہ پہ ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار تو نے تو مال حرام کمایا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کہ اگر ہم نے اس کے منہ پہ کہہ دیا کہ تو نے حرام کمایا ہے تو پھر تو ہماری کمائی بند ہو جائے گی۔ یہ جو ہمیں نوازتا ہے، ہم جو اس کی چاپلوسی کرتے ہیں، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اور پھر اس کے تلوے چاٹنے پر یہ ہمیں نوازتا ہے اسی مال حرام میں سے، اور یہی بات اگر ہم اس کے منہ پر کہہ دیں کہ تو تو حرام کما رہا ہے تو پھر تو ہماری کمائی بند ہو جائے گی، ہماری کمائی بند ہو جائے گی۔ یا پھر دوسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے ہمیں کوئی کمائی نہیں ہو رہی لیکن وہ ظالم شخص، اگر ہم اس کو اس کے ظالم ہونے کا اس کے منہ پر کہیں یا اس کے ظلم کو بیان کر دیں تو دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے، یا تو وہ ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچا دے گا اگر ہم چھوٹا موٹا کاروبار کر دیں یا کہیں نوکری کر دیں، یہ خوف ہوتا ہے کہ یار اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے کہیں وہ مجھے یہاں سے نوکری سے نہ نکلوا دے، یا میرا چھوٹا سا کاروبار ہے اس کو متاثر نہ کر دیں۔ یہ تو دنیاوی خوف ہے، دنیا کا سب سے بڑا خوف کہ کہیں ہمیں جان سے ہی نہ مار دیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتے ہیں کہ حق بات کہنے کو اگر ضرورت ہو تو حق بات ضرور بیان کرو، اس لیے کہ جو شخص بھی حق بیان کرے گا نہ اس کی موت مقدم ہو سکے گی نہ اس کا رزق کوئی چھین سکتا ہے۔ اللہ نے دونوں کا ایک وقت مقرر رکھا، یہ بات تو ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ کوئی کسی کا رزق نہیں چھین سکتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو رزق اللہ اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہے وہ رزق ہمیں مل کر رہے گا۔ اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں نا تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ آسان کس اعتبار سے؟ آج معاشرے کے جو حالات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشانی کا شکار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ اگر یہ سوچنا ہم شروع کر دیں کہ جو رزق ہمارے حصے کا ہے ہمیں وہی ملنا ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ ظاہر رزق کو اللہ نے کوشش کے ساتھ خاص رکھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے،
وَيَقْدِرْ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تھوڑا کر دیتا. تو ہمیں اپنے آپ کو اسی پر رکھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار بڑی محنت کر رہا ہوں، صبح سے رات تک کھجل خوار ہوتا ہوں، لیکن نتیجہ یا تو زیرو یا بہت کم. پھر دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ یار وہ تو بڑی کم محنت کرتا ہے اور اللہ نے بڑا اس کو نوازا ہے. تو قرآن کی آیت فوراً ذہن میں لایا کریں، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. یہ گفتگو اور یہ موضوع بڑا وسیع ہے. ابھی صرف اس کی ابتدائی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اور وہ پوری حدیث مبارکہ آج کی نشست میں بیان ہو بھی نہیں پائی. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ آئندہ نشست میں اس کو مزید جاری اور ساری کر کے اس موضوع کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما، کہ ہم سے دین کا وہ کام لے کہ ہم لوگوں کا نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے بچائیں بھی. اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ یہ بات بھی زیر بحث آئے گی کہ کیا نیکی کے حکم دینے والے کو خود اس نیکی پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یار میں نماز کا حکم اس لیے نہیں دے رہا کہ میں خود نماز نہیں پڑھتا، میں برائی سے اس لیے نہیں روک رہا کہ میں خود برائی سے نہیں روکتا. یہ بھی ایک سوچ ہے معاشرے میں. تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.